کی تقریر کے بعد کہ جناب enemy آف پاکستان از آور enemy. تو اس سے کیٹیگوریکل دس از جسٹ برٹش ریئیکشن جو ہے نا، یہ ایک سیمپل ہے پاکستان کی ریکگنیشن کا کہ پاکستان نے کتنی سیکریفائسز کی ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برٹش ایک ریئیکشن جو ہے، اب حال ہی میں آپ کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے انڈرسٹینڈ فارن سیکرٹری کے ساتھ ولیم ہیگ، ان کا کیا ریئیکشن ہے فارن سیکرٹری کا ٹوورڈز پاکستان؟ بھائی آپ دیکھیں نا ان کی تقریر آپ پڑھیں، پورا ریئیکشن کا وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، وہ ہماری بات مان رہے ہیں اینڈ دے آر سپورٹنگ اس. ان کا جو اسٹریٹجی ڈائلاگ ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے، ول کنٹینیو اٹ. اینڈ ان کا کامن پرابلم ہے افغانستان، اور کامن پرابلم ہم اس کو مل بلڈ کر. تو پھر امریکہ واجد صاحب، امریکہ پھر آپ کو کیوں نہیں اتنی لیوریج دیتا یا وہ عزت دیتا کہ آپ ایک جنگ بھی لڑ رہے ہیں، آپ پیسے بھی نہیں اتنے پورے ان کو دے رہے، لوگ بھی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اور آپ پھر بھی آپ بلیم گیم پہ لگے ہوئے؟ نہیں، وہ بلیم گیم تو وہ کر رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کر رہے. ہم تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو بھی کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مگر ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اٹس ویری نیگیٹو. اور یہ حضرات جو ہیں اس وقت اوباما صاحب نے جو رکھے ہیں نئے ٹیم جو ہے وہ پریڈومیننٹلی فوجیوں کی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ اوباما ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے اٹس اے فیلئر؟ Well, I can't, as an official of government of Pakistan, I can't say it. But people, the critics say that whatever is happening, یہ نیکسٹ ایئر الیکشن ایئر ہوگا تو اس کی تیاری ہو رہی ہے. یہ کچھ ایسا they want more heads. بھائی سب سے زیادہ تو القاعدہ کے ہم نے لوگوں کو پکڑ کر دیے ہیں. کتنی پرماننٹ، یعنی اسامہ کو ہمارے ہاں کو مارا ہے تم نے، اور ایسے نہیں مار سکتے تھے وہ جب تک ہماری مدد نہ ہوئی. سو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ یہ لڑیں گے ضرور، ہمارے ساتھ ہی لڑیں گے، لیکن یہ الیکشن کے لیے اپنے پوائنٹ سکور کریں؟ بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارے ساتھ رہیں گے. ابھی سے انڈیکیشن آنا شروع ہو گئی، لوگوں نے کرٹیسائز کرنا، مائک بولن کے اسٹیٹمنٹ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ اٹس ناٹ ایکوریٹ. میں آج ہی پڑھ رہا تھا ایک اسسمنٹ، مگر یہ ایکوریٹ نہیں ہے، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈسٹینس کر لیا ہے اس سے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں گی، کیونکہ اسٹریٹجیکلی وی آر ویل پلیسڈ. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم اپنے ڈیفینس کے لیے، اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے بھی لڑ رہے ہیں بھائی. صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے یہاں جو سارا اکنامک ہمارا اسٹیٹا ختم ہو گیا ہے، سارا ہماری سوشل سیکٹرز ختم ہو گئے ہیں. یہ نیٹورک ٹروپس جو جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا سارا روڈ نیٹ ورک ختم ہو گیا ہے. یہ سب وی آر پیئنگ اے بگیسٹ اینڈ ہیویسٹ پرائز فار اٹ. سو دے مسٹ کنسیڈر اٹ، دے مسٹ ریئلی ریویو واٹ ایور سم آف دوز پیپل ہو آر ٹریگر ہیپی آر سیئنگ. اچھا، آپ کے جی بی کو لے لیں، سباق کو لے لیں، موساد کو لے لیں، سی آئی اے کو لے لیں، را کو لے لیں، یہ اپنے اپنے ملک کے لیے جو سیکیورٹی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے کرتی ہے کام. پاکستان کی آئی ایس آئی بھی اپنا کام کرتی ہے، بٹ آئی ایس آئی اتنی اسپاٹ لائٹ اور ہاٹ لائٹ میں کیوں آئی ہے؟ دیکھیے اس کی اسپاٹ لائٹ پہ ہے کہ جیسے ابھی کوئی ریٹنگ آئی ہے اس پر ٹاپ پر ریٹنگ ہے پروفیشنلزم میں، تو وہ ان کے جو دوسرے کاؤنٹر پارٹس ہیں دوسرے ملک میں ان کو نہیں اچھا لگتا ہوگا کہ یار یہ اتنی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے اور اس کو اتنا کریڈٹ مل رہا ہے. بسائڈ دیٹ پوائنٹ، ہر انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اپنے جو پولیٹیکل، نیشنل، ٹیریٹوریل اور ساورنٹی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس کا فرض بنتا ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو صحیح طریقے سے انفارم کرے. اور اسی کے لحاظ سے اس دفعہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور آرمی میں بالکل وی آر سیمیز ٹوئنس، اتنا ہماری کلوز کوآپریشن ہے، اور جس کی وجہ سے جمہوریت فروغ پا رہی ہے. ٹھیک ہے، پرابلمز ہیں ہمارے، انشاءاللہ اگر یہ وار ختم ہو جائے یا منیمائز ہو جائے تو ان پرابلمز کو بھی ہم اوور کم کر لیں گے. مگر یہ کہنا کہ ڈو مور اینڈ یو آر ناٹ ڈن انف اینڈ یو آر ایکسپورٹنگ ٹیررزم از اگین ویری انکالڈ فار. اینڈ آئی مسٹ ہوپ that these people will review their policy and be positive towards Pakistan, just not single it out. تو جب آپ پازیٹو کہتے ہیں تو اے پی سی تو ہوئی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے، لیکن ڈو یو فیل کہ آفیشیل لیول پہ سم سارٹ آف اے پروٹیسٹ؟ جیسے ایک ریلیجیس پارٹی کے لیڈر ہے، انہوں نے کہا امریکہ کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. بھائی منہ توڑ جواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ پر حملہ کر دیں؟ ایسی تو بات نہیں. پالیٹکس میں یو ہیو ٹو یوز ڈائلاگ ایز اے مینس ٹو یور اینڈس، اینڈ آئی تھنک وی آر کنٹینیوئنگ ود دا ڈائلاگ، وی آر ناٹ گیونگ اٹ اپ.
اینڈ ٹوڈیز APC کی جو ہوئی ہے دیٹ شوز دا جنرل ول آف دا نیشن, نیشنل اسٹرینتھ کہ ایوری بڈی از بہائنڈ اٹس گورنمنٹ اینڈ دا آرمی اینڈ دا آرم فورسز اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی نانسنس فرام اینی ویئر. وی ول ڈیفینڈ آور ٹیریٹری, آور ساورنٹی ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی. چلے اور بات ہوتی ہے, بریک پہ چلتے ہیں. اور ہر جگہ پاکستان میں یہی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم امریکہ کے بغیر رہ سکتے ہیں, اور پھر وہاں امریکی سرکلز میں سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم پاکستان کے بغیر رہ سکتے ہیں. اب دونوں کی جو سوال ہے یہ ہائی کمشنر اس پہ بریک کے بعد کیا کہتے ہیں, لیٹس لسن ٹو اٹ. ویلکم بیک ٹو Q&A ود PJ میر. ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ٹاپک آ جاتا ہے, ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے, اور جو میں کہوں گا کوئی بالکل جو جینیٹک ایشوز ہیں, جو بیسک ایشوز ہیں, وہ کئی دفعہ اوور رن ہو جاتے ہیں. آج ہم امریکہ اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ریلیشنز کیا ہیں. جو سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان میں 60 سال سے چلتا آ رہا ہے وہ ہے کشمیر کا ایشو. اس پہ کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. پھر وہ جب ہوتی ہے بات, کچھ اور شوشہ شروع ہو جاتا ہے, کشمیر پھر پیچھے چلا جاتا ہے. اب یہ ایک ایسے وہ آپ کہہ لیں کہ ڈائلیما میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے کہ جو اس کے ریئل ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتے ہیں. پانی کا ایشو ہے, انوائرمنٹ کا ایشو ہے, مہنگائی کا ایشو ہے. یہ ایشوز یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پازیٹو طریقے سے بیٹھیں, بات کریں کہ بھائی آپ کی مصیبتیں کیسے ریزالو کریں. لیکن یہ پھر انٹرنیشنل ایشوز جو آ جاتے ہیں اور پھر پاکستان پہ ایک فنگر اٹھائی جاتی ہے انٹیگریٹی پہ, اس کی ایک میں کہوں گا کارکردگی پہ, اور ساتھ کیا ہم امریکہ کے بغیر رہ سکتے ہیں یا وہ ہمارے بغیر رہ سکتا ہے. ہائی کمشنر صاحب, یہ آپ کیا اس پہ کیا آپ کی ٹیک؟ دیکھیے اب نئے ڈیفینیشن کے اندر دنیا ایک گلوبل ولیج ہو گئی ہے. آپ اور ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے. لیکن بٹ آر وی پارٹ آف دا گلوبل ولیج؟ وی آر پارٹ آف دا گلوبل ولیج. ہمیں ویزوں کی پرابلم ہے, ہمیں ویسٹرن ممالک میں دیتے نہیں. وہ اپنی جگہ ان کی پالیسیز ہے, بٹ دے آر ناٹ پاکستان اسپیسیفک. سب جگہ پالیسیز ایک جنرل پالیسی ہوتی ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے لوگ بڑی شکایت کرتے تھے کہ جناب فلاں نے ہمارے جنرل اورکزئی صاحب کو وہاں ایئرپورٹ پر سرچ کیا گیا, پھر فلانا کیا گیا. تو میں ایسی بات کر رہا تھا تو ایک برٹش جرنلسٹ نے کہا کہ بھائی دیٹ از اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, اور ہر شخص کو یہ ایک آدھ وہ رینڈم چیکنگ کرتے ہیں, اس میں جو بھی آ گیا اس کو کر لیتے ہیں. خیر اگین دس از مائنر ایشو, بٹ دا فیکٹ از ہم جو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم ان کے بغیر رہ سکتے ہیں, وہ بغیر رہ سکتے ہیں, میرے خیال سے وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے. کیونکہ اگر انہیں وار آن ٹیررزم ختم کرنا ہے تو دے مسٹ دے ول ہیو ٹو ہیلپ اس. پیچھے اس سلسلے میں میں ذکر کرتا چلوں کہ ایک بہت ہی دانا قسم کے برٹش پولیٹیشین ہیں, ان کا نام ہے لارڈ پیٹن. یہ گورنر تھے ہانگ کانگ کے, پھر یورپین کمیشن کے چیئرمین تھے, اب میرے خیال سے کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں, کرس پیٹن. انہوں نے 2006 میں ایک وال اسٹریٹ جرنل میں آرٹیکل لکھا تھا, واٹ ایلز افغانستان. اس میں انہوں نے سم اپ یہ کیا کہ افغانستان میں کبھی انسٹیٹیوشنز نہیں تھی, تو یو ول ہیو ٹو اسٹیبلش انسٹیٹیوشنز. اور پاکستان جو ہے what with all its difficulties, with all charges of corruption and everything, it has institutions, organized society ہے, ٹھیک ہے, it is badly organized but it's an organized society. اور جب تک آپ پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط نہیں کریں گے آپ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے. اور یہی آپ دیکھیں ولیم ہیگ نے اپنی 27 تاریخ والی تقریر میں کہا ہے, پاکستان کی جمہوریت جو ہے بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھیں افغانستان کی تاریخ میں کبھی ان کے یہاں ظاہر شاہ تھے, دوسرے بادشاہ گزرے, داؤد آئے, دوسرے لوگ آئے, مگر کبھی بھی کابل سے باہر ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں. سب یہ مالک تھے یا ٹرائبل لیڈرز تھے, وہ اپنے ایریاز میں وار لارڈس تھے. اب جو ہے امریکہ چاہتا ہے وہ جمہوریت لانا. تو جمہوریت از ناٹ این اوور نائٹ پل کہ آپ نے کھا لی اور صبح تک آپ ٹھیک ہو گئے. تو اٹ از اے لانگ پروسیس, آپ ریولیوشن کو ایوالو کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ نیبر, پاکستان جیسا نیبر, جہاں انسٹیٹیوشنز ہیں میں بھی ڈیفیکٹو ہوں گی تو ان میں بھی امپروومنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیے اگین اگر وی آر ہیلپ پراپرلی تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیں گے
اور جتنے بھی پرابلم حل کرے گا، اور افغانستان کی مدد کر رہے ہیں ہر صورت سے، ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اب کرکٹ بھی کھیلنے لگے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، ان کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمارے جو ویسٹرن فرینڈس ہیں ان کو، کہ پاکستان کا رول کیا ہے. پاکستان کا رول اتنا انسگنیفیکنٹ نہیں ہے. پاکستان، جب آپ پرشین گلف کی بات کرتے ہیں تو پاکستان از سٹنگ ایٹ دا ماؤتھ آف گلف. وہ کہتے ہیں ہم فلانی جگہ کو بند کر دیں گے، جہاز سے ڈبو دیں گے. تو پاکستان کے یہاں بھی ایسی معاملہ ہے. اگر پاکستان کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ایسی جگہ بیٹھے ہوئے کہ جہاں ساری لائن آف کمیونیکیشن ختم ہو سکتی ہے. تو یہ مجھے بتائیے کہ اب جو سچویشن ہے، لیٹس سی کہ اس کو ذرا کریٹیکل دیکھیں کہ اگر کل ہماری اور بات چیت نہیں بنتی، بنے گی لیکن نہیں بنتی فار سم ریزن، آپ کیا فیل کرتے ہیں پاکستان کو اس میں کتنا ڈیمیج ہوگا یا امریکنز کو کتنا ڈیمیج ہوگا؟ دیکھیے، ڈیمیج اگر فرض کیجیے کوئی ڈراسٹک میجر لے لیا انہوں نے، ایڈونچرسٹ میجر لے لیا، یعنی کہ پاکستان پہ حملہ خدا نخواستہ، تو وہ پورے پاکستان کو کھو دیں گے. یعنی کہ ان کے لیے پاکستان جو ہے ایک بہت ہی فینیٹک اسٹیٹ کے طور پہ ایمرج کرے گا. تو اس کا امپیکٹ پورے ریجن پر ہوگا، صرف پاکستان پر نہیں ہوگا، ہندوستان پر بھی ہوگا، دوسرے ممالک پر بھی ہوگا، مڈل ایسٹ پر ہوگا. اس سب جگہ جو ایک اب عرب اسپرنگ آیا ہے نا، یہ سارا ریورس ہو جائے گا. تو ان کو پورا ان کے اسسمنٹ جو ہے وہ جو کرنے والے لوگ ہیں تھنک ٹینک، وہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی حرکت سے اس کی ابھی صرف اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ریلیجیس پارٹیز اسٹرانگ ہوئی آفٹر امیرکن بامبنگ آف کابل، آف ٹیک اوور آف انویژن آف کابل. اس کے بعد ہوئی بھی، مگر اب جمہوریت آ گئی ہے آپ کے یہاں، آپ کے ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی شیئر ہولڈر ہے پاور میں، اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر دونوں ریکنسیلیشن کی طرف جاتے ہیں اور ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس، کنسنسس کی پالیٹکس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری اسٹرینتھ ہیں. اس اسٹرینتھ کا ان کو ایڈوانٹیج لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا ریجن ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دے کین کنٹرول دی ہول ریجن، اینڈ ول اسپریڈ ناٹ اونلی ٹو افغانستان، سینٹرل ایشین ریپبلک، عرب، مڈل ایسٹ، بہت سارے جو بہت ہی سالڈ ان کو نظر آتے ہیں، ساری باتیں جو ہیں ساری کنٹریز جو ہیں ان کا اثر ہوگا. چلیں ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے ساتھ